کس میں رب کی رضا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل. آج بھی اس سلسلے میں ہمیں دو مفتیان اکرام کی صحبت حاصل ہے. مفتی جمیل مدنی صاحب دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی، اور مفتی انس رضا صاحب مرکزی دارالافتاء اہل سنت داتا دربار مارکیٹ سے الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات شامل سلسلہ ہوں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کثیر مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے چند خوش نصیب طلبہ کرام بھی موجود ہیں. انشاءاللہ سلسلے کے دوران ہم ان سے بھی سوال لیں گے. پہلا سوال ہمیں یہاں جو کام کرتا ہوا مدنی عملہ ہے، ہمارے کیمرہ مین نے سوال پوچھا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نماز کی نیت کر لیتی ہے، نماز شروع کر لیتی ہے، اور اس کا شیر خوار بچہ ہے. نماز شروع ہو جانے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ رونا شروع کرتا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ نماز توڑ دے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خاص یہ والی جو صورت ہے کہ جس میں شیرخوار بچہ جو فیڈر پیتا ہے، تو ایسے بچے کا رونا بلکنا، تو اس میں ایسا کوئی عذر نہیں پڑا. نماز کے توڑنے کے چند آزار ہیں شریعت مطہرہ میں، وہ مقرر ہیں کہ ان عوامل کی صورت میں، ان باتوں کی صورت میں کوئی نمازی نماز توڑ سکتا ہے. تو عورت کا اس کنڈیشن میں نماز توڑنے کا عذر یہ کہ نماز توڑ سکتی ہے، یہ کتب فقہ میں نہیں پڑا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ ثابت ہے کہ جب خواتین دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اپنے نماز کے لیے مسجدوں میں، ابتدائی حکم یہی تھا، تو جب وہ مسجدوں میں خواتین آتی تو ساتھ میں چھوٹے بچے بھی ان کے ہوتے، تو اگر کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز آتی اور اس کے رونے کی وجہ سے ایک لازمی فطری عمل ہے کہ توجہ بڑھتی ہے اور ماں کو پہچان ہوتی ہے کہ اس کا ہی بچہ رو رہا ہے، تو اور زیادہ اس کی توجہ بڑھتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پر یہ احسان فرماتے ہوئے اس نماز میں جو کہ فجر کی نماز تھی، اور فجر کی نماز میں قرات طویل کرنا یہ سنت ہے، لمبی قرات، زیادہ لمبی قرات کرنا، زیادہ صورت پڑھی جائے تو. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کے رونے کی وجہ سے آپ نے نماز مختصر پڑھی. ٹھیک ہے. روایت میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، فجر کی نماز. فجر کی نماز. ٹھیک ہے. تو اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو مختصر کر سکتی ہے. مختصر سے مراد یہ ہے کہ طویل صورتیں نہ پڑھے، جیسے سورہ کوثر، سورہ اخلاص یہ پڑھ لیں. رکوع سجود کی تسبیحات اگر 3 کی جگہ 1 پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس طرح مطلب نماز کو اختصار کر سکتی ہے. ہاں البتہ ایک ایسی صورت کہ اگر بچہ بیڈ پر ہے اور بیڈ پہ بچہ بعض اوقات
4-5 کرنے والا ہوتا ہے مہینے تو کا وہ جب پھر ہو وہ جاتا ہے تو ملتا پھر ہے۔ وہ بسا اوقات مائیں کچھ نہ کچھ سیفٹی کے لیے جی جی تکیے وغیرہ لگا دیتی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پتہ ہے کہ بچہ اب رول کھاتا ہوا بس نیچے گر سکتا ہے، صحیح، تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن بن جائے تو پھر یہ ان آزار میں شامل ہو جائے گا کہ ماں پھر نماز کو توڑ سکتی ہے۔ ٹھیک اگر ہے، پتہ ہے کہ بالکل وہ گھومتے گھومتے اب بالکل بیڈ کے کنارے تک آنے لگا ہے، جی جی تو یہ ماں کو جب احساس ہو ٹھیک۔ تو اس صورت میں نماز توڑنے کی ایک صورت بن سکتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ نماز میں اچھا، اس اختصار میں یہ صورت بھی ہم شامل کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ نا چھوٹے بچے، اب یہ تو بالکل چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار ہے اور اب 3-4 ماہ کم سمجھ لیں، اس سے بڑا ہے لیکن ہے وہ بھی چھوٹا، 2 سال کا، 1.5 سال کا، 1.25 سال کا، وہ بچوں کو مارتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو نہیں مارتے لیکن پھر بھی بعض دفعہ بچے مارتے ہیں۔ بچے نے مارنا شروع کر دیا دوسرے بچے کو، گھر پر کوئی اور نہیں ہے، تو اب کیا اس کو اجازت دی جائے گی؟ اس میں بھی وہی اس کو لگتا کنڈیشن ہے ہے، کہ اس کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے اور وہی کنڈیشن ہے گلا نہ کہ دبا دے، اگر خدا نہ خواستہ۔ بچے جو چھوٹا بچہ ہے اگر اس کی جان کا خوف ہو رہا ہے کہ اگر یہ جو بھی اس کو مار رہا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے لوہے کی، کوئی اس نقصان ہو طرح کی سکتا ہے، کہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اوقات جو 2-1-2.5 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، سینس نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا سا جو بچہ ہے اس کو کی کیئر کیسے کرنی ٹھیک ہے، ہے، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل بھی، شکایتیں سامنے آتی ہیں اور لوگوں کے ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ چھوٹا بچہ وہ بہت طبیعت خراب ہو گئی، سیریس ہو گئی یا ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں بسا اوقات۔ تو اگر کوئی ایسا خطرہ جس میں بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے یا سخت اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے ٹھیک ٹھیک تو پھر وہ نماز توڑنے کی گنجائش ہوگی، ٹھیک، ورنہ نماز میں اختصار کر کے بچوں کی جلدی طرف جلدی اس توجہ۔ کو مکمل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی۔ سن 2017 پچھلے سال اسی حج پڑھیا سی 12 تاریخ دی رمی زوال تو پہلے کر بیٹھے، ہوں سانوں دا کی متبادل کرنا چاہیے اتنے، یعنی ربا کوئی چیز ایسی بھیجی کسی کے ذریعے کہ اتنے وہ جڑا نا جڑا وہ یعنی جس طرح کے جانور جو بھی کسی بہتر سمجھے سانوں حال دسو کی کرنا چاہیے ہوں۔ جی، پنجابی میں انہوں نے سوال کیا ہے، 12 تاریخ کی جو رمی ہے زوال کے وقت سے پہلے ہی کر لی، حالانکہ اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اب کہتے ہیں کیا کریں، جانور دینا ہے، دم دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ رمی کا اپنے وقت کے اندر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے رمی اپنے وقت سے پہلے کر لی، جیسے 11 اور 12 ذی الحجہ کی جو بالخصوص رمی ہے، اس کا ٹائم ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ان کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی زوال آفتاب سے پہلے اگر کسی نے رمی کر لی تو اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہوا۔ یہ ایسا ہی سمجھ لیں جیسے ظہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ٹھیک اور ہے، کوئی ظہر کی نماز پڑھ لے ٹھیک ہے، تو ظہر کی وہ نماز نہیں قبول ہی ہوئی، نہیں ہوگی، ٹھیک اور ہے، جب ظہر کا وقت شروع ہوگا تبھی پڑھے گا، تب ظہر کی نماز ہوگی۔ تو جس نے قبل از وقت رمی کی ہے تو اس کی رمی کاؤنٹ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب جب انہوں نے اگر ایسا کر لیا ہوتا کہ بعد میں دوبارہ کر لی ہوتی، وقت کے اندر اس کا اعادہ کر لیتے، ظاہر لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ٹھیک ہے، ہوا، لگ ایسے ہی رہا ہے، جی تو اگر یہ کر لیتے تو دم لازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ان کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے رمی کا اعادہ نہیں کیا۔ تو جس نے کسی بھی دن کی رمی پوری یا اکثر رمی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، یا اگلے دن وہ کرتا ہے، جیسے 10 کی نہیں کہ 11 کو کرتا ہے، وہ 10 والی بھی 11 کو کرتا ہے، یا 11 کو نہیں کہ وہ 12 کو کرتا ہے، تو اگر کسی بھی دن کی رمی چھوڑ دی مکمل یا اکثر یا بعد والے دن میں اس کی قضا کی ہے تو اس صورت میں دم لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ان کا سوال ہے ظاہر اس سے یہی ہے کہ انہوں نے رمی کا اعادہ نہیں کیا ہوگا وقت کے اندر، اعادے سے اگلے مراد دن بھی دوبارہ اس کو دوبارہ سے نہیں کی ہوگی، وقت شروع ہونے کے بعد دوبارہ سے رمی نہیں کی ہوگی، اور اگلے دن بھی شاید رمی نہیں کی ہوگی، یہ سمجھے ہوں گے کہ بس میں نے ہو کر گئی، لی تو کر لی۔ تو اس صورت میں گویا ترک رمی، ایک دن کی رمی کا ترک پایا گیا، اور اس صورت میں دم ان پہ لازم ہو جائے گا، اور یہ دم پاکستان میں نہیں دیا جائے گا، جی، یہ وہیں اس سال جو حجاج کرام جا رہے ہیں یا کوئی گروپ لیڈر ہیں ان کے علاقے سے جا رہے ہیں تو یہ دم کے جانور کی رقم ان کو دے دیں تاکہ ان کی طرف سے وہاں حدود حرم میں ایک جانور کا دم یعنی جو کفارہ لازم ہوا وہ ادا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور اب جس طرح یہ فرما رہے ہیں نا کہ زوال سے پہلے رمی کر لی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے، آپ مشرف ہو چکے ہیں، دیکھا ہوگا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں یا ہزاروں لوگ زوال سے پہلے رمی کرنے جا رہے ہوتے ہیں،
یہاں تک کہ مزدلفہ جب وقوف مزدلفہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی مینا سے مزدلفہ سے خارج ہو کر لوگ مینا میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، خیموں میں تو نہیں جاتے، وہ رمی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اچھا یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو جتنا مرضی سمجھا دیا جائے، بار بار دہرائی کروائی جائے کہ آپ نے پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آ کر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں حضرت ہم نے یہ کر لیا اب کیا کریں؟ تو کیا کوئی ایسی رخصت ہے کہ کیونکہ اتنے سارے لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو بندے کا ذہن بن ہی جاتا ہے، اچھا یاد بھی نہیں رہتا کہ مفتی صاحب نے، عالم صاحب نے ہمیں کیا سکھایا تھا، کتاب میں کیا پڑھا تھا۔ وہ یہ دیکھتے ہیں بھی لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں تو اب اس وہ دھارے میں وہ بھی بہ جاتا ہے اور جا کر اس طرح کا عمل کر لیتا ہے جو کہ وقت سے پہلے ہے۔ تو کیا یہ کوئی رخصت ملے گی؟ یار اتنے سارے جب کر رہے ہیں، مجھے تو جان بوجھ کے تو نہیں کیا، میں نے بعد میں کر لیتا، ابھی کیے تو بعد میں بھی کر سکتا تھا۔ دیکھیں اس صورت میں فقہ حنفی کے حوالے سے جو بھی مدنی چینل پہ احکام شرع بیان کیے جاتے ہیں مسائل، تو فقہ حنفی کی روشنی میں ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حکم بیان کیا ہے فقہ حنفی ہی کے اعتبار سے ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پر جو سائل محترم ہیں جنہوں نے یہاں سوال کیا ہے وہ بھی حنفی فقہ ہی کے پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے لیے تو حکم یہی تھا کہ دم لازم ہوگا، یہ قبل از وقت انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو یہ اصول یا نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں صحیح نہیں ہوتے، جی ٹھیک ہے۔ تو اب جب فقہ حنفی کے ہم پیروکار ہیں تو ان کے اصول ضوابط جو فقہ حنفی کے قرآن و حدیث سے مستنبط مسائل ہیں ان کی پیروی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ دوسرے دن زوال آفتاب کے بعد ہی، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی رمی کرنے کا معاملہ سرکار سے ثابت ہے، تو اس لیے اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے یوں، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہ دیکھا دیکھی اگر کوئی اس طرح کوئی واجب ترک کر دے گا تو یہ عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا کہ لوگ ایسا کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا۔ ٹھیک تو ہے، لوگ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے جو صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور صحیح کیا ہے؟ جو جیسے مثال کے طور پہ اس وقت حجاج کرام کے لاکھوں کی تعداد حجاج کرام کی رفیق الحرمین پڑھ چکی ہے، بے شک، ہر سال یہ ایک کثیر تعداد میں کتاب چھپتی ہے اور پی ڈی ایف کی تقسیم صورت بھی میں کی لوگ جاتی ہے، اس کو لوگوں کو ڈاؤن دی لوڈ کر کے جاتی ہے۔ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیں، اس کے اندر بالخصوص جو سوال جواب کا آخر میں ایک جو ایک سیشن بالکل موجود ہے اس کو بار بار پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی اگر حج کے مسائل ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات حج کے مسائل میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ کر پھر جواب دیں ٹھیک ہے، کہ کوئی بھول چوک کیونکہ ایک نہ ہو سال جائے۔ بعد ہاں، لوگ پوچھتے ہیں، تو اس حوالے سے جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان کے ایک اکثریت، اگر ہم یہ کہیں کہ شاید 1% حجاج ایسے ہوں گے جو دوبارہ حج کرتے ہوں، ورنہ 99% وہی حجاج ہوتے ہیں جو بالکل پہلی دفعہ ہی ٹھیک ہے، حج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو حج کے مسائل، اب کوئی 50 سال کی عمر میں کر رہا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 35 سال، اتنے عرصے تک کبھی حج کے مسائل سیکھنے کے عام طور پہ ایسے مواقع بھی نہیں ہوتے، انہی دنوں میں حج تربیتی یہ بھی دیکھیں اجتماعات نا، بھی ہو رہے مدنی ہوتے ہیں۔ چینل ہے تو ہم سلسلوں میں بار بار دارالفتہ کے سلسلے میں، احکام تجارت تک میں حج کے سوال، احکام حج ہو رہا ہے مدنی مذاکروں میں، تو اب تو چلیں پھر بھی کچھ کانوں میں آواز پڑتی ہے، رمی، عیسائی، طواف، اور لیکن نارمل اگر یہ چینل نہیں تھا اس طرح کا اور کوئی دینی ماحول نہیں تھا تو پھر تو بہت سال دشواری کے ہے۔ بعد بھی نہیں سیکھنے کو اس حوالے سے یہی ہے حجاج کرام کی بارگاہ میں ایک مدنی عرض یہی ہے کہ جو آپ کو حج تربیتی اجتماع یا نشست جہاں بھی آپ نے اٹینڈ کی ہے، فقط اس کے سیکھنے پر ہی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ ابھی یوں سمجھیں حج جب آپ کر رہے ہوں گے پھر آپ کو بہت سارے سوالات حج کے کرنے کے وقت اٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان سوالات کے جوابات یوں سمجھیں کہ 50% سوال جواب جو ایک عام حاجی درپیش کو ہو سکتے ہیں، وہ تو لکھے وہ ہوئے رفیق الحرمین میں موجود ہیں، ورنہ نئے سے نئے سوالات حج آتے ہی کے رہتے ہیں۔ موقع پر آتے رہتے ہیں ٹھیک اور ہے، علماء ان کے حل پیش کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، ہر سال نئے سے نئے مسائل پر مشتمل فتاوی بھی علماء عوام میں لاتے ہیں اور فتاوی لکھتے ہیں، تو اس لیے علماء کے صحبت میں رہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے جو آپ کے وہاں حج کاروان میں اگر کوئی عالم دین سنی صحیح العقیدہ مستند عالم ان کے دین ساتھ ہے، رہیں، ان کے ساتھ رہیں، مسائل پوچھتے رہیں، رفیق الحرمین کا 1 سے زائد مرتبہ مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہر مرتبہ مطالعہ کرنے میں آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، ان کو نوٹ کریں، لکھ لیں،
کچھ چیزیں لکھنے والی ہوتی ہیں، لکھ کر آپ کسی ایک کاپی پر رجسٹر پہ لکھیں گے تو بار بار تکرار کرنے سے وہ ذہن نشین ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے فقط ایک دفعہ پڑھ لینا، اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسائل بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی انس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کال ان کے لیے بھی لیتے ہیں. جی سوال یہ ہے جی کہ یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ قربانی میں جو نصاب ہے، جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ اگر 40 بکریاں ہوں گی اور 30 گائے ہوں گی اور 5 یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، کیا قربانی کا نصاب بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہوں اور 30 گائے ہوں اور 5 اونٹ ہوں تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کا باقاعدہ یہ نصاب تو نہیں ہے کہ 40 بکریاں ہوں گی تو ایک قربانی واجب ہوگی بکری. البتہ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ اگر ایک بکری بھی ہے اور وہ حاجت سے زائد ہے اور اس کی مالیت 52 تولے چاندی بنتی ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے جس کے پاس 40 بکریاں ہیں تو زیادہ یہی ہوگا کہ اس کے اوپر قربانی اس طور پر واجب ہے کہ یہ اس کی حاجت سے زائد ہوں گی. ٹھیک ہے حضور. حضور ایک میسج بھی ہے جو سب سے پہلے آیا، وہ آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کا، یا اس کے علاوہ جو مکروہ اوقات ہیں، ان میں صرف کیا وہی عبادات منع ہیں کہ جن میں سجدہ ہے، یا پھر تلاوت وغیرہ ذکر و اذکار یہ بھی منع کیے جائیں گے؟ ذکر اذکار تو منع نہیں ہے، اور تلاوت قرآن افضل یہ ہے کہ ان اوقات میں نہ کی جائے. البتہ اگر کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور میسج شامل کرتے ہیں، انس صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر کسی، اب انہوں نے اسلامی بہن کے ساتھ خاص کر دیا، لیکن یہ عام بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اسلامی بہن کا انتقال ہوا اور سویم کا موقع ہے اور وہاں پر بیان ہو رہا ہے، لیکن کچھ اسلامی بہنیں، بیان بھی اسلامی بہن کر رہی ہیں، لیکن بقیہ جو بیٹھی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو کھجور کی گٹلیاں پڑھ رہی ہیں. تو اب وہ سویم ہے اور سویم پر پتہ ہے کہ کھجور کی گٹلیاں وغیرہ یعنی اس طرح کا وظیفہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے، تو اب وہ سویم کا اعتبار کرتے ہوئے گٹلیوں پر وظیفہ پڑھیں یا بیان سننے میں مشغول ہو جائیں؟ اصل حکم تو یہی ہے کہ کوئی عالمہ اسلامی بہن اگر بیان کر رہی ہے تو ذکر اللہ چھوڑ کر ان کا بیان توجہ سے سنا جائے. اگر کوئی مبلغہ بھی کسی مستند کتاب سے دیکھ کر بیان کر رہی ہے تو پھر ذکر اللہ سے بہتر یہی ہے کہ وہ بیان سنا جائے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے. اور فتاوی رضویہ کے ایک جزیے میں تو بڑا سخت حکم ہے کہ جس میں ایک قسم کی پابندی کی گئی کہ کوئی عالم دین کوئی بیان کر رہا ہو تو اس کا بیان توجہ کے ساتھ سنا جائے. ٹھیک ہے، تو بیان ہی کی طرف توجہ ہونا چاہیے. جب وظائف کا وقت ہو تو وظائف کریں، قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو تو قرآن پاک کو پڑھا جائے. کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ بالغ اور نابالغ کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی کہ دونوں کا جنازہ ایک ساتھ رکھا ہو، بالغ بھی ہو نابالغ بھی ہو، تو ان کی نماز ایک ہی جماعت میں کس طریقے سے پڑھی جائے گی؟ جی حضور، 2 آگے جنازے. عمومی اعتبار سے کبھی کوئی حادثاتی صورت ہو جائے تو ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے، تو اس میں ایک ہی جماعت میں متعدد جنازے یعنی میتوں پر ایک ہی نماز اجتماعی طور پہ پڑھنا جائز ہے. افضل یہ ہے کہ ہر ایک کی جنازے کی نماز الگ الگ پڑھی جائے، لیکن اجتماعی طور پہ سب کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. اب اس میں جنازہ رکھنے کی ترتیب ہے کہ بالغ اور نابالغ ہیں تو پہلے بالغ یعنی امام کے قریب بالغ اگر مرد ہے تو مرد کا جنازہ رکھا جائے، پھر عورت ہے تو عورت کا جنازہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ کہ بالغ مرد، عورت، پھر نابالغ بچہ بچی، اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو سب سے پہلے امام کے سامنے مرد کا جنازہ رکھا جائے، پھر نابالغ لڑکے کا رکھا جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عورت کا رکھا جائے، پھر نابالغ بچی کا رکھا جائے، یعنی مرد حضرات کو مقدم رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو
یہ ایک طریقہ جنازہ رکھنے کا یوں بھی ہو سکتا ہے، اور جنازہ یوں بھی رکھ سکتے ہیں کہ امام صاحب کے سامنے مرد ہے تو پھر اس کے بعد بچہ تو یعنی وہ عورت، سر اس طرح یعنی یعنی سیدھے لمبائی میں رکھا لمبائی میں بھی دونوں رکھا طریقے جا جائز سکتا ہیں، ہے، اور ٹھیک ہے۔ یوں بھی رکھا جا سکتا ہے کہ قبلے ہی کی طرف۔ اب اس میں ایک نماز جنازہ اجتماعی طور پہ اگر پڑھا جا رہا ہے تو نماز جنازہ میں بالغ مرد و عورت کی دعا ایک ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نابالغ اگر بچہ بھی ہے تو بالغ مرد و عورت کی دعا ہے وہ بھی پڑھیں، لڑکا اگر نابالغ ہے تو نابالغ لڑکے کی الگ ایک دعا ہے وہ پڑھ لیں، اگر نابالغہ لڑکی کا بھی جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کی دعا بھی پڑھ لیں۔ یعنی دو دو دعائیں پڑھیں، اور جی۔ اگر تینوں طرح کے لوگ ہیں، پھر وہی بالغ بھی ہیں، بچے اور بچی دونوں ہیں، تو اب تین دعائیں پڑھیں۔ تینوں یہ دعا پڑھ لازم لیں۔ ہے تین پڑھنی؟ لازم نہیں ہے، اچھا، اصل میں جو بالغ مرد و عورت کی ایک دعا ہے اس کے اندر وہ بچہ، بڑا، مرد، عورت، سب چھوٹے بڑے، غائب موجود سب ہی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک بڑی جو بالغ مرد و عورت کی دعا ہے وہ سب کو کفایت تو کر جاتی ٹھیک ہے، لیکن خصوصی طور پہ جو نابالغ بچے ہیں وہ ان کی شفاعت، چونکہ نابالغ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، اگر وہ کام جو ایک بالغ مرد و عورت کرے گناہ شمار ہو، ایسا کام اگر نابالغ سے سرزد ہوتے ہیں تو گناہ نہیں ہوتے، صحیح، تو یوں اس اعتبار سے ان کے نامہ اعمال گناہوں سے پاک صاف سبحان ہوتے اللہ، ہیں، سبحان وہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو ان کو جہنم وغیرہ کا عذاب نہیں ہوگا، تو مسلمانوں کے جو بچے ہیں یہ جنتی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس سبحان اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، تو یہ دعا جو نابالغ بچوں کی پڑھی جاتی ہے تو اس میں شفاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ہمارے لیے شفیع بنا، آخرت میں ہمارے لیے کام یعنی ہمارے بنانے لیے والے بنا، شفاعت کریں، شفاعت کریں۔ تو اس حوالے سے وہ دعا بالکل پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان بچوں کے واسطے سے گویا اپنی مغفرت اور بخشش کی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ٹھیک ہے، ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، ایک میسیج بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ایک نئے انداز سے سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں ذکر و اذکار وغیرہ کی ان کو اجازت ہوتی ہے، اگر یہ صحیح کہہ رہی ہیں تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ تو وہ جو ذکر و اذکار مخصوص ایام میں کیے، کیا بعد میں ان کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ذکر و اذکار جیسے کلمہ شریف ہے، جی جی، درود شریف ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اور دیگر جو دعائیں ہیں چاہے وہ قرآنی کلمات ہیں اور دعائیہ کلمات ہیں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا، الحمد للہ رب العالمین، تو جو قرآنی آیات ہیں اور دعائیہ ہیں تو ان کلمات کو بطور دعا، بطور حمد و ثنا یہ پڑھ سکتی ہیں، اس میں قرآن کی نیت نہیں کریں گی۔ جیسے کوئی اسلامی بہن دعا کر رہی ہے اور اللہم ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ رہی ہیں تو وہ قرآن کی نیت نہ کریں، دعا کی نیت کریں۔ تو اس طرح ذکر و اذکار جو بھی کیے جائیں گے تو ان تمام ذکر و اذکار وہ چونکہ عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت مسلمان چاہے وہ زبان سے کی جانے والی عبادت ہو یا روپے پیسے خرچ کر کے مال کے ذریعے عبادت کی جائے یا اپنے بدن کے ذریعے جو عبادت ہوتی ہے، تو یہ تمام تر عبادتوں کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلا شبہ ان ایام میں بھی اگر کوئی عورت ذکر و اذکار کے ذریعے عبادت کرتی ہے تو ان اعمال کا بھی ایصال ثواب کر سکتی یعنی ہے۔ جو کام کرنے کی اجازت ہے تو ثواب بھی ملے گا، تو لہذا اس کا ثواب ایصال بھی جی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال مفتی انس صاحب کے لیے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، سوال یہ ہے، اگر کسی کے ہاں سے جیسے کوئی کارخانہ چل رہا ہو، ان کا کاریگر اگر چینی سستے دام سے وہاں سے اٹھا کے کسی کو بیچ رہا ہے، کیا وہ لینا جائز ہے کم ریٹ پہ یا وہ نہیں لینی چاہیے؟ جی مفتی صاحب، یہ چوری کا مال کی خرید و فروخت کا غالباً سوال بن رہا ہے۔ جی جی، تو اگر تو واقعی ہی چوری اس نے وہاں سے کی ہے تو دکاندار کا وہ چینی خریدنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اگر خریدے گا بھی تو وہ عقد ہی نہیں ہوگا، کہ چوری کا یوں عقد کرنا ہی جائز نہیں ہوتا، بلکہ دکاندار خریدتا ہے تو گویا یہ اس کے ساتھ تعاون بھی ہے کہ یہ اس کی چوری میں تعاون کر رہا ہے کہ تم چوری کر کے لاتے رہو، ہم خریدنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چوری کا سامان اگر یہ دکاندار خریدنا چھوڑ دیں گے تو بڑی امید ہے کہ چور چوری کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ صحیح صحیح، یعنی جن ممالک میں سنا ہے کہ یہ کباڑیے کا کاروبار نارمل نہیں ہوتا نا عام لوگوں میں، تو وہاں چوریاں بھی نہیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں چوری ہوتی ہیں، پھر بکتی ہیں، لوگ خرید لیتے ہیں، تو پھر لوگ چوری بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں
جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں برے کاموں کے اندر، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میسج مفتی صاحب سلسلے میں شامل کرتے ہیں، انس صاحب سے لوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر جماعت قائم ہو چکی ہو اور امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں اور کوئی بھاگتا ہوا آتا ہے اور جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، تو اب یہ بھاگ کر آیا اور فوراً نماز میں شامل ہو گیا، تو کیا ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر تو نماز میں شامل حقیقی معنی میں ہو گیا کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ اس میں شامل ہو چکا تھا، تو پھر جماعت تو پا لی، البتہ یہ بھاگنا جو تھا یہ منع ہے۔ حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ جتنی مل جائے اتنی پا لو، تو جتنی رہ جائے اس کا دوبارہ میں قضا کر لو، یعنی اس کا بعد میں پڑھ لو، اپنی پڑھ لو۔ تو یہ بھاگنے سے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ خود اس کے گرنے کا چانس ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی نماز میں بھی خشوع و خضوع میں کمی آئے گی کہ لوگوں کا نماز میں ہی دھیان اس کی طرف جائے گا۔ تو کئی اعتبار سے یہ نقصان دہ بھی ہے اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے منع بھی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بندہ آرام کے ساتھ آئے، آرام کے ساتھ آ کر جماعت میں شامل ہو۔ اگر ایک آدھی رکعت نکل بھی جائے، بلکہ بالفرض پوری رکعت نماز نکل جائے، تب بھی کوئی اس میں بھاگنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور مفتی صاحب نے جواب دی، اسی سے ریلیٹڈ ہی ایک سوال ہے اور ہوتا بھی ہے۔ بڑی مساجد ہوتی ہیں، جیسے ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، اور بھی مساجد ہیں کہ جہاں صفیں لمبی لمبی ہیں نا، تو اب بندہ کسی ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور بعض دفعہ زیادہ لوگ ایک جانب سے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس جانب تو وہ صف بننا شروع ہو جاتی ہے، دوسری جانب ابھی کم ہوتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اگر میں صف مکمل کرنے کے لیے دوسری جانب جاؤں گا تو اس دوران امام صاحب رکوع کر دیں گے، اور اگر نہیں جاتا تو پھر دوسری صورت میں ایک نئی صف بنانا شروع کر دیتے، اور کئی لوگ یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ آگے صف میں جگہ موجود ہوتی ہے لیکن دور ہونے کی وجہ سے ابھی کون وہاں پہنچے گا، پہنچتے پہنچتے تو امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، پچھلی صف میں ایک نئی صف قائم کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا اس کی اجازت ہے کہ رکعت بچانے کے لیے صف مکمل نہ کی جائے؟ صف کا اتصال ضروری ہے، صف کی تکمیل ضروری ہے، اور اگر سائیڈوں سے جگہ خالی رہ گئی ہے تو اس صف کو مکمل کرنا یہ واجب ہے۔ تو اس لیے جب تک اگلی صفیں مکمل نہ ہوں پیچھے صف بنانا ترک واجب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، رکعت بھی فوت نہ ہو، تو جلدی آئیں۔ تو اس کا اگر کوئی تاخیر سے آ رہا ہے کسی بھی عذر کی بنا پر، تو اس کو چاہیے کہ پہلے صف کو مکمل کر لیں، صف مکمل کر لیں گے، اس کے بعد اگر جگہ بچتی ہے، جگہ نہیں بچتی تو پھر پیچھے صف بنائی جائے گی۔ تو جب تک اگلی صف پوری نہ ہو اور ہم اس کو پورے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم شریعت مطہرہ ہی کے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے کہ رکوع نکل جائے گا تو رکوع نکل گیا، رکعت نکل گئی، تو رکعت نہیں اگر نکل بھی گئی ہے تو جماعت تو فوت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، آرام سے اپنی صف کو مکمل کر لیں اور اس ذہن کو سامنے رکھیں کہ آپ شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اس عمل میں ثواب سے محرومی نہیں ہے، بلکہ اگر اس عمل کو چھوڑیں گے تو ایک واجب چھوٹے گا، اور اس صورت میں ترک واجب یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے صفیں مکمل کریں، اس کے بعد اگر مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر پچھلی صف کی طرف آ جائیں۔ اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بھی جا رہے ہیں اس صف کو مکمل کرنے کے لیے، ادھر سے بھی کوئی آ رہا ہے، اب جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو مکمل ہو چکی ہوتی ہے، تو صف مکمل ہو گئی۔ تو آپ کی یہ نیت جو تھی نا تکمیل صف والی، تو انما الاعمال بالنیات، تو آپ کا جو نیت تھی کہ میں اس کو پورا کروں گا، تو صف کو پورا کرنے والا صف کی کشادگی کو جو پورا کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کی بھی بشارت ہے۔ تو حسن نیت کے ساتھ آپ چلے تھے، ایک ایک قدم ثواب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، اگر صف مکمل ہو بھی گئی تو آپ کو انشاءاللہ نیت کا ثواب مل گیا۔ اب آپ بعد والی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ صفوں کی تکمیل ایک بہت ضروری امر ہے جماعت کے اندر، اور جب موقع ملے اگلی صفوں ہی کی طرف بڑھنا چاہیے، پہلی صف اختیار کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سوال ہم طلبہ کرام سے بھی لیتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بلال اتاری گلزار تھا بسرگودہ سے۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ سنت غیر موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد مکمل پڑھ لیا، اس کے بعد درود پاک اور دعائے معصورہ پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ واجب ہے آیا کہ مستحب ہے یا سنت؟
جی یہ ویسے ہیں ہمارے پاس اس وقت باب المدینہ کراچی میں ہی تشریف فرمائے، تعلق ان کا گلزار طیبہ سرگودا سے ہے، تو مسئلہ ارشاد فرمائیے. تو اب ان کا جو سوال ہے کہ سنت غیر موقدہ کے بارے میں سوال کیا نا، تو سنت غیر موقدہ میں دوسری رکعت پہ جب ہم بیٹھتے ہیں قعدہ اولیٰ میں، تو ہمیں اتحیات پڑھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ درود ابراہیم بھی پڑھیں اور جو دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھیں. اگر کسی نے نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، ایک مستحب کا ترک ہوا. تو یہ حکم کس کا ہے؟ سنت غیر موقدہ کا. اور اگر سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں یا ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہم صرف اتحیات پڑھیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے. اتحیات مکمل ہونے کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. تو سنت غیر موقدہ میں ایک یہ فرق آئے گا بقیہ نمازوں کے مقابلے میں کہ اتحیات جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد درود شریف و دعا بھی پڑھیں، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو جس طرح پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں اسی طرح تیسری رکعت کا آغاز بھی ثنا سے ہوگا. سنت غیر موقدہ کا یہ حکم ہے. اور اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی نفل کوئی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. بقیہ جو نمازیں ہیں ان کے اندر صرف اتحیات پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور تیسری رکعت کے شروع میں ثنا نہ پڑھیں، پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال مفتی انس صاحب کے لیے دیجیے. قربانی کے لحاظ سے ایک آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کرنا ہے کہ میرے پاس مالیت 52.5 تولے کی تو نہیں ہے، لیکن میری بیوی کے پاس 7 تولے سے اوپر سونا ہے. اس صورتحال میں قربانی واجب بنتی ہے میرے اوپر یا میری بیوی کے اوپر، یا کیا صورتحال ہے؟ رہنمائی فرمائیں. جی انس صاحب. اس میں میاں بیوی کے نصاب کا الگ الگ اعتبار ہوگا. اگر شوہر کے پاس نصاب جتنے مال نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر تو قربانی واجب نہیں. البتہ اگر بیوی کے پاس 7 تولے سونا ہے تو یقینی بات ہے کہ قربانی کے دنوں میں خالی 7 تولے سونا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ پیسے بھی ہوں گے. تو اصول یہ ہے کہ اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہو لیکن اس کے ساتھ کچھ پیسے ہوں تو ان دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہو رہی ہے یا نہیں. اگر ہو رہی ہو، جیسا کہ آج کل کے دور میں 1 تولہ سونا بھی ہو اور اس کے ساتھ کچھ پیسے ہوں تو تقریباً وہ نصاب جتنی رقم 52.5 تولے چاندی جتنی بن جاتی ہے. تو قربانی کے دنوں میں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے ہوں گے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اگر شوہر ہے تو شوہر کے اوپر ہوگی، بیوی ہے تو بیوی کے اوپر ہوگی، والد ہے تو والد کے اوپر اپنی ہوگی، والدہ ہے تو والدہ کے اوپر اپنی ہوگی. یعنی ہر بالغ کے نصاب کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایک گھر میں ایک سے زائد قربانیاں بھی واجب ہو سکتی ہیں اور وہ کرنی بھی ہوں گی. عموماً دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر ایک ہی کرتے ہیں، حالانکہ کئیوں پر واجب ہوتی ہے. انشاءاللہ قربانی کے مسائل ہم بیان کرتے رہیں گے، باقاعدہ سلسلے بھی کریں گے، مدنی مذاکروں میں بھی اس کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا تو رہنمائی ملتی رہے گی. حضور ایک میسج کے ذریعے سوال ہے، انس صاحب سے پوچھوں گا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم یہ سجدے میں پڑھ لی اور سجدے کی جو تسبیح ہے یہ رکوع میں پڑھ لی تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، ترک سنت ہے. سنت یہی ہے کہ جو تسبیح رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی پڑھی جائے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے ہی میں پڑھی جائے. البتہ اگر الٹ بھی کر لیا تو چونکہ یہ واجب کا ترک نہیں ہوا اس لیے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جی ایک کال چلائیے گا. میں جدہ سے بول رہا ہوں جی. ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. یہ ہم لوگ جا رہے تھے عمرے کے لیے تو رستے میں ہم یہاں سے احرام باندھ کے اور ہم تلبیہ وغیرہ پڑھ کے چلے گئے. اڈے میں گئے تو انہوں نے بولا کہ ابھی جو جدہ یا دوسرے شہر میں لوگ رہتے ہیں ان کو مکے نہیں جانے دے رہے. تو وہاں سے ہم واپس آ کے احرام اتار دیا. اس میں کیا دم ہوگا یا کیا؟ ٹھیک ہے، پچھلے سوال کے جواب کے آخر میں نے کہا کوئی مذاکرہ نہیں، مراد یہ تھی کہ نماز ہو جائے گی، باقی سنت کا ترک مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا وہ ضرور ہوگا. جی جواب جدے سے مکے نہیں جانے چاہ رہے یا مدینے سے نہیں دینے چاہ رہے، جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، اگر کسی نے رہائشی لوگوں کو حج کا احرام جی اگر کوئی باندھ کے یا عمرے کا احرام باندھ کے نیت کر لیا، تلبیہ پڑھ لیا اس نے، تو اب اس صورت میں اگر کسی کو روک دیا گیا ہے اور روکنے کی وجہ سے اب بالکل وہ
کو پابند کر دیا کہ تم نے جانا نہیں ہے اور زبردستی کر کے ان کا احرام اتروا دیا اور احرام کی سے نکلنے کے اعتبار سے انہوں نے احرام چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ایک دم تو لازم ہوگا ان پہ، ٹھیک ہے، اور اس کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اگر عمرے کا احرام باندھا تھا تو اس عمرے کی ٹھیک، قضا بھی ان کو لازم ہے، حج کا احرام باندھا تھا تو حج ادا کریں گے، لیکن اتنا ہے کہ دم جو عمرہ یا حج جس کا بھی احرام انہوں نے اتارا ہے، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکل آئے، جو شرعی طریقہ ہے کہ قصر یا حلق کر کے احرام کی پابندی سے نکل آئے، تو اگر ایسا عمل ہوا ہے تو اس صورت میں ان کو دم بہر صورت دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حاجی صاحبان کو یا اس طرح جو جا رہے ہوتے ہیں تو عمومی اعتبار سے یہ رزق بڑھا لیتے ہیں، یعنی نکل دیکھیں اگر جائیں یہ گے۔ قانونی طور پر جا رہے ہیں اور تسریح لی ہے، جی جی، ٹھیک ہے، وہاں رہتے ہیں تو پھر تو کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں انڈرسٹوڈ ہے۔ روکے گا۔ اب یہ وہ ہوتا ہوں گے، یہی ہے کہ بس نکل جائیں گے، ان ٹھیک کو ہے، ڈرائیور حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو یوں گھما پھرا کے لے جائیں گے، پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بیچارے روک دیے جاتے ہیں، تو وہ ڈرائیور پہ جو بھی پینلٹی لگتی ہوگی وہ آتی ہوگی۔ جو حجاج کرام یا اس طرح عمرے کے احرام باندھنے والے ہوتے ہیں تو یہ بھی بسوں کا جب تصریح ان کے پاس نہیں ہوتی تو پھر ان کو بھی واپسی یہ کر دیا جاتا ہے، پھر بھاگتے یہ بھی کہیں سنا ہے دوسرے جگہ سے کوشش کرتے ہیں جانے کی، پھر اگر پکڑے جاتے ہیں تو کرنے اس طرح عبادت جا رہے ہیں، دیکھیں اس میں یہی ہے کہ شرعی اجازت کے بغیر اس طرح کے معاملات کرنے سے گریز کرنا چاہیے ٹھیک ہے، اپنے آپ کو۔ اب جیسے ایک آزمائش کتنی ہوئی کئی کہ تو سب کچھ سنا ہے کہ ہوا، قید بھی ہو جاتے واپسی ہیں، ہو گئے، پکڑے جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب تک حج نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو قید میں ہی رکھا جاتا ہے، تو ابھی کتنی مشقت ہے۔ تو ایسے معاملات میں مسلمان شرعی رہنمائی اپنے حوالے سے پہلے لے لے کہ کیا میرے لیے ایسی گنجائش بنتی ہے کہ میں یوں چلا جاؤں۔ ٹھیک، تو عمومی اعتبار سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شرعی اعتبار سے کوئی فرض نہیں ہو جاتا، اگر فرض حج ہو چکا ہے تو طریقہ کار جو اس کا قانونی ہے اس کو اپناتے فرض بھی ہوئے، حضور تب بھی ہوگا جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں ہم تو پورا پیکج لینا پڑتا ہے، تبھی ہم فرض کہلاتے ہیں کہ فرض ہو گیا کیونکہ اس کے استطاعت ہے، تو کیا وہ بھی استطاعت میں شمار ہے کہ تصریح وغیرہ کی رقم ہے تو تب ہی جا سکتا ہے فرض کے لیے؟ تو اب جب اس کو پتہ ہے کہ روک دیا جائے گا اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس لیے ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں کہ کیا آیا حج کرنا آپ پہ فرض ہے تو پھر جو لیگلی طریقہ ہے اسی طریقے سے اپنے فرض کی ادائیگی کریں۔ تو بہرحال یہ ایک مشکل ترین مسئلہ ہے اور ایک کثیر تعداد جو کام کاج کرنے کے لیے پاک و ہند سے دیگر ممالک سے پہنچے کوشش ہیں ہوتی ہے تو کہ وہ حج بھی ساتھ حج ہو جائے۔ اب ایسوں کے احرام بھی اتار دیے جاتے ہیں، کرنا بھی چاہیے لیکن ایک قانونی طریقے کے ذریعے، قانونی طریقے سے کریں، اپنے آپ کو یوں مشقت اور آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اور اسی طریقے سے اب یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ احرام اتروا دیا گیا اور احرام سے بامر مجبوری آدمی کو واپسی نکلنا پڑ رہا ہے، تو ان کاموں سے بچیں اور مکمل طور پہ اپنے معاملے کو شرعی رہنمائی لے کر ہی ہینڈل کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس دوران میں جو ہے اگر ہماری رکعتیں نکل جاتی ہیں تو ہمیں کس ترتیب سے اس نماز کو پڑھنا چاہیے؟ دوسرے کہ جب ہم آخر میں کھڑے ہوتے ہیں، جب امام سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں تکبیر کہہ کے کھڑا ہونا چاہیے اور اس رکعت میں کیا ہمیں ثنا پڑھنی چاہیے؟ ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ جی، بس مسبوق کے حوالے سے گویا کہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ نماز ادا کرے گا۔ جی حضور۔ ثاقب بھائی تھوڑا سا پہلے جو مسئلہ ہوا ہے اس میں عرض کر دوں کہ تھوڑا سا کافی صورتیں اس میں آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر جدہ سے کسی نے احرام باندھا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ جس طرح روکا گیا ہے وہ اپنا مفتی صاحب سے باقاعدہ فون کر معلومات لے لے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ابھی فی الحال جانے سے روکا ہے تو ابھی وہ اپنے کپڑے اتار دینے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں احرام سے نکل آیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم اور ہو، اور ایک ہے کہ جس کے لیے بالکل منع ہو گیا اور اس کے احکام ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اسی سائل کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنا ٹو دا پوائنٹ مسئلہ دارالافتاء میں ڈسکس کر لیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اور مسئلہ کوئی اور حل نکل آئے۔ ٹھیک ہے، صورت بتائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو سوال ہوا ابھی حضور۔ جی وہ مسبوق کا تھوڑا سا بیان کر دیں ذرا۔ وہ سوال یہی تھا کہ اگر کسی کی رکعتیں چھوٹ جائیں تو کس ترتیب سے اب وہ اپنی بقیہ نماز مکمل کرے گا، پھر اسی طرح جو پہلی رکعت پڑھے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس میں ثنا پڑھے گا نہیں پڑھے گا، تو پورا وہ مسبوق کا طریقہ ہی گویا کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی
اس میں یہ ہے کہ اگر ایک رکعت امام کی بالفرض ظہر کی نماز میں ایک رکعت نکل گئی، وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو اب ثنا وہ جیسے ہی دوسری رکعت میں شامل ہوگا وہ ثنا پڑھ لے گا. اس کا سنت یہی ہے کہ وہ دوسری رکعت میں پڑھ لے. ٹھیک. جب امام سلام پھیر دے گا اس کے بعد اب دوبارہ ثنا پڑھنا اس کے لیے سنت نہیں ہے. اب یہ کوئی سی بھی صورت جو اس کو یاد ہو، یہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے جو صورت پڑھی ہو اس کے بعد والی ہی صورت ہو، چونکہ قراءت کے اعتبار سے یہ جب اپنی کھڑی ہو کر پڑھے گا تو اس کی پہلی ہی وہ رکعت بنے گی. تو یہ اپنی جو رکعتیں ہوں گی ان میں اپنی قراءت کی ترتیب رکھے گا. تو کوئی سی بھی جو اس کو صورت یاد ہو جو آتی ہو وہ پڑھے، اگرچہ امام نے قل اعوذ برب الناس ہی پڑھی ہو، لیکن یہ جب اپنی پڑھے گا تو یہ اپنی صورت کا اعتبار کرے گا. ٹھیک ہے جی، ایک کال مزید چلائیے گا. وسیم الدین اختاری، منڈلا، مدھیہ پردیش، ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا 2 سوال تھا. پہلا سوال یہ کہ ایک بندہ حج و عمرہ کا ٹور چلاتا ہے، لوگوں کو حج و عمرہ میں لے جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کسی کو بولتا ہے کہ اگر تم مجھے 50 لوگ مثلا جمع کر دو گے جانے کے لیے عمرے پر تو ہر آدمی کے پیچھے 1,000 روپے میں تم کو دوں گا. کیا جو بندہ 50 لوگ یوں جمع کر کے دے اس کو ہر بندے جو لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں انہی کے پیسے میں سے 1,000 لینا درست ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ ابھی بقرعید کی آمد ہے. ہند میں ایسا کئی جگہ ہوتا ہے کہ حصے والی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جو حصے والی قربانی کا انعقاد کرتا ہے وہ بات پھیلا دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ آپ اگر اتنے حصے جمع کر دو گے تو حصوں کا کچھ پیسہ میں آپ کو بھی دے دوں گا. مثلا آپ نے اگر 10 حصہ جمع کر دیا تو 1,000 اگر ایک حصے کی جو رقم ہوگی اس میں سے کچھ پیسہ آپ کو دے دیا جائے گا. تو یہ دونوں صورتحال میں کیا کمیشن لینا عمرہ کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والے کے لیے اور قربانی کے حصے جمع کرنے والے کے لیے کیا یہ رقم لینا درست ہے؟ جی، پاکستان میں تو اس کو بلکہ شاید وہاں بھی کہتے ہوں کہ بھی اتنے پاسپورٹ، یعنی جتنے پاسپورٹ دو گے کمیشن، یعنی اس کو ایک اصطلاح بنا لی ہے نا. تو دونوں صورتوں میں ایک، یعنی اب دوسری تو لگ رہی ہے کہ شاید کوئی کاروبار شروع ہو گیا قربانی کا. تو ارشاد فرمائیے کہ کیا حکم ہوگا؟ اجرت جو ہے نا وہ بمقابلہ محنت ہوتی ہے. تو حجاج کرام کو جمع کرنا یا عمرہ گروپ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں پہ کوشش کرنا اور ان کے ذریعے عمرے کے لیے ان کو تیار کرنا، اور باقاعدہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کتنے پاسپورٹ جمع کرائیں، تو اس بندے کی اپنی محنت کی وجہ سے کتنے حجاج اور کتنے عمرہ کرنے والے آئے ہیں. تو اس کی محنت کی ہے تو جو طے شدہ اجرت مقرر کی گئی ہے تو وہ کمیشن بروکری وہ لے سکتا ہے. اور رہا معاملہ دوسرا قربانی کے حوالے سے، تو ان کا سوال واضح نہیں ہو پایا کہ وہ یہی ہے جیسے پاسپورٹ جمع کروانے کے لیے وہ کہتا ہے جتنے پاسپورٹ لاؤ گے اس کے حساب سے تمہیں دے دوں گا. اسی طرح جتنے حصے لاؤ گے نا، لوگوں کو ترغیب دلاؤ گے کہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے اور آپ بھی اپنا حصہ ملائیں تو وہاں ملا لیں آپ، تو جتنے لاؤ گے تو پھر ہم اس کے حساب سے آپ کو. یہ ہے کہ یہ جو پورا ان کا کہ حصہ دار لے کر آ رہے ہیں اور ان کے پاس جو جانور ہیں ان کا کیا میٹر ہے، یہ کیا اپنے جانور بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ وضاحت نہیں ہو پا رہی. تو ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے ہند کے علماء جو مستند سنی علماء ہیں اور فتویٰ نویسی کے معاملات کرتے ہیں تو ان سے اس معاملے کو ڈسکس کریں کہ ہمارا اجتماعی قربانی کا یہ طریقہ کار ہم کر رہے ہیں اور اس طرح سے ہم کمیشن دینا چاہ رہے ہیں حصہ جمع کرنے والوں کو. جواب مل جائے. ٹھیک ہے. حضور دونوں صورتوں میں جس میں آپ نے اگر جواز کی صورت کو نکلتی بھی ہے قربانی میں، اگر نکلتی ہے، ابھی تو ہم نے جواب نہیں دیا. اسی طرح پاسپورٹ میں آپ نے فرمایا یہ تو تھا نا محنت کرے گا تو اس کو اجرت ملے گی، کمیشن دیا جائے گا. محنت نہیں کی، جیسے میرا کوئی دوست ہے مجھے کہتے ہیں یار میں نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا، کوئی بتاؤ تو صحیح. کہتے ہاں میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب کسی کے ہو سکتے ہیں میرے گھر کے 4 افراد ہیں جانے والے، میں اس کو 4 پاسپورٹ پکڑا دیتا ہوں. تو کوئی محنت نہیں کی، بس ویسے اس نے مشورہ مانگا، میں نے اس کو مشورہ دیا اور جا کر پاسپورٹ بھی اس کو دے کر آ گیا. تو کیا اس طرح کے معاملات میں کہ جس میں کچھ کوشش نہیں کی، کچھ محنت نہیں کی، لیکن چونکہ پتہ ہے کہ بھی کاروان والے یہ بھی ایک وہ آفر دیتے ہیں تو یہ جا کر اب اس آفر کو کیش کرواتا ہے. اب اس میں دیکھیں وہ محنت اگر نہیں ہے تو اجرت
کمیشن نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جیسے میرے پاس کوئی آیا کہ میں عمرے پہ یا حج پہ جانا چاہتا ہوں, کہاں سے جاؤں, کیسے جاؤں, تو میں نے ایڈریس دے دیا کہ بس یہ فون نمبر ہے, ان سے رابطہ کر لو, وہاں پہنچ کے آپ میرا نام لے لینا. تو یہ نام لے لینا یہ کوئی محنت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے کاروان والے سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک کسٹمر دیا ہے تو اس کا حق بن گیا ہے. تو اس طرح کسی کو صلاح مشورہ دینے کا نام محنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے مشورہ دینے پر اجرت نہیں لی جا سکتی. ٹھیک ہے. باقی اجتماعی قربانی جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے اور جو بالخصوص دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہوتی ہے, مختلف علاقوں کے اندر ذمہ داران کر رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ اس کی ایک باقاعدہ مجلس ہے اور اس مجلس کے تحت ہی یہ قربانی کی جاتی ہے. اور اس مجلس کی جو شرعی رہنمائی کے معاملات ہیں, مسائل سکھانا, بتانا کہ کس انداز سے قربانی ہوگی, کیا کیا شرائط ہوں گی, جانور کیسا ہوگا, کتنی رقم رکھنی ہے, کس طرح ذبح کرنا ہے, گوشت کیسے تقسیم کرنا ہے, الحمدللہ ان سارے معاملات پر دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام الحمدللہ تربیت فرماتے ہیں. اور کثیر جو ہمارے ذمہ داران ہیں, اسلامی بھائی ہیں, اس تربیت کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قربانی کریں. ابھی بھی الحمدللہ باب المدینہ کے اندر جو اجتماعی قربانی اس سال ہوں گی, اس کے کئی ذمہ داران مختلف جو کابینات سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تربیت ہو چکی. کل الحمدللہ کل دن 2 بجے بہت سارے مقامات جو پاکستان میں باب المدینہ کے علاوہ ہیں, وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی انشاءاللہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے تربیت کا سلسلہ ہوگا. اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو پورا طریقہ کار معلوم ہے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی تک اطلاع نہ پہنچی ہو, ویسے تو امید ہے کہ انشاءاللہ پہنچ چکی ہوگی, تو وہ بھی اجتماعی قربانی کے اس جو تربیت کا سلسلہ ہے اس میں شریک ہو سکتا ہے. اسی طرح جو علاقوں میں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ الحمدللہ بیرون ملک کے جو مسلمان ہیں کہ جن ممالک میں قربانی کرنا ایک مسئلہ ہے, جانوروں کی خرید و فروخت, ذبح, وہاں یہ فیسلٹی ان کو اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتی, تو ان کے لیے ہر سال الحمدللہ کئی سالوں سے پاکستان کے اندر بالخصوص باب المدینہ کے اندر اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس کے بھی فارم وغیرہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ کچھ دن میں آ جائیں گے. اور آپ کے ممالک کے جو ذمہ داران ہیں بالخصوص UK وغیرہ یا دیگر ممالک جہاں دعوت اسلامی کا کام الحمدللہ بہت اچھے انداز سے ہو رہا ہے, وہاں آپ ذمہ داران سے رابطہ کریں گے تو آپ کی وہاں جو قربانی آپ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پا رہے تھے, پاکستان میں انشاءاللہ اس کا اہتمام کر دیا جائے گا. اس کی شرائط وغیرہ سارے معاملات انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائیں گے. تو جیسے ہی یہ شروع ہوگا تو ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں اس کا دوبارہ بھی اعلان کریں گے. ثاقب بھائی آپ ہم سے سوالات تو کرتے ہیں, ایک سوال مزید, چونکہ یہ حصے داری کے حوالے سے اور بروکری کے حوالے سے, اور آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بہت ساری جو مجالس ہیں ان سے آپ کے رابطے ہیں اور بہت ساری مجالس میں آپ کام بھی کر رہے ہیں. ابھی جو حصے داری کے حوالے سے کہا گیا کہ بروکری لے سکتے ہیں, اتنے حصے لاؤ گے, تو کیا جو آپ نے ابھی جو اپنے قربانی کی اجتماعی قربانی کا بتایا, تو یہاں پہ بھی حصے لیے جاتے ہیں جو اسلامی بیٹھتے ہیں مکتب پہ, اسٹال پہ, تو کیا وہ کوئی کمیشن؟ ہمارے ہاں جس طرح ہمارے دیگر مدنی کام ہیں, جیسا کہ ہمارے اسلامی بھائی مدنی عطیات ہی لے لیجئے, تو فی سبیل اللہ دین کی خدمت کے پیش نظر کے دین کے لیے ہم کوشش کریں گے. ایسے لوگ بھی چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو خود کروڑ پتی ہوتے ہیں, ان کو حاجت نہیں ہوتی, لیکن دین کے لیے لوگوں سے 1-1 روپیہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اجتماعی قربانی کا بھی یہ ہے کہ نمبر 1 مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی قربانی صحیح طریقے سے, سنت طریقے سے ہو سکے. ہر ایک کے لیے آسانی نہیں ہوتی ہے اپنا جانور خریدنا, اس کو کرنا, تو یہ بھی نیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو شرعی مسائل ہیں کہ جو دیگر جگہوں پر کم دیکھنے میں ملتے ہیں ان کی تکمیل ہو سکے, تو یہ مقاصد ہوتے ہیں. نہ کسی کام کرنے والے کو کوئی اجرت دی جاتی ہے, نہ کوئی کمیشن دیا جاتا ہے, نہ اس کو کوئی کھال ملتی ہے. اگر کھال ملتی بھی ہے تو وہ بھی دعوت اسلامی کو جاتی ہے. تو ایسا کوئی معاملہ الحمدللہ نہیں ہوتا. ہاں قصاب جو گوشت فروش ہوتے ہیں, جانور کو ذبح کرنے آتے ہیں, تو چونکہ ان کا وہ دن ہوتا ہے, ان کی ہی عید ہوتی ہے یوں سمجھ لیں, تو ان کی جو اجرت بنتی ہے وہ شرائط کے مطابق ان کو پیش, ہمارے حصہ کلیکشن کرنے والوں گوشت لیا جاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو گوشت جو جانوروں کا نکلے گا تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا کمیشن لیا جائے گا, کلیجی پکا لی جائے گی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو شرائط وکالت نامے میں لکھی ہوتی ہیں ان کے مطابق الحمدللہ عمل ہوتا ہے. تو آپ قربانی کرنا چاہیں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام, تو ملک بھر میں بہت ساری جگہوں پر اس کا اہتمام ہوتا ہے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بیرون ملک والوں کے لیے بھی میں نے عرض کر دیا, لیکن جیسے ہی اس کے فارمز وغیرہ آئیں گے, ذمہ داران کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا, آپ بھی اس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور کال چلائیے جی. میرا سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو اس کمرے میں نماز پڑھنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیں. ٹی وی چل رہا ہو, ٹی وی تو
اگر چلتا بھی ہے تو اس پہ مدنی چینل ہی چلنا چاہیے، لیکن بالفرض مدنی چینل ہی چل رہا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اب کیا کریں؟ ٹی وی اگر چل رہا ہے تو اس کمرے میں نماز پڑھنا شرعاً تو جائز ہی ہے. اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دھیان بٹتا ہے یا نہیں بٹتا. تو عمومی بات ہے کہ ٹی وی جب لگا ہو تو بندے کا دھیان تو بٹتا ہے. تو اس اعتبار سے اس جگہ نماز پڑھنا کہ جس میں ٹی وی کی آواز سے بندے کا دھیان اس کی طرف بٹے تو یہ مناسب نہیں ہے. نماز ہو جائے گی لیکن یہ خشوع و خضوع میں کمی کا بہت بڑا ایک باعث ہوگی. تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسی جگہ نماز نہ پڑھی جائے، کیسی سکون والی جگہ جایا جائے. جی ایک اور کال چلائیے. میرا یہ سوال ہے کہ جو میت کے پیروں پر اور ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی، یہ کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی یہ بھی ایک معاملہ ہے، سجایا جاتا ہے، مہندی لگائی جاتی ہے. عام طور پہ جو غیر شادی شدہ ہے، میک اپ بھی سنا کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی غیر شادی شدہ بالخصوص لڑکی کا انتقال ہو گیا تو عام طور پہ یہ اس کے ہاتھوں پہ پاؤں پہ مہندی لگانا اور دیگر معاملات جو کر رہے ہیں یہ خلاف سنت ہے. یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. تو میت یہ کوئی حتیٰ کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، بال دھونے سے الجھ جاتے ہیں تو کنگا کرنا بھی منع ہے. مرد تھا، داڑھی ہے تو داڑھی کے بالوں کو سیٹ کریں، کنگا یہ سنوارنا بھی منع ہے. کاجل لگانا یا پاؤڈر لگانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو مہندی لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو میت جو ہے وہ کوئی محل زینت، یعنی اس کو کوئی بنانا سنوارنا اور اس کو خوبصورت بنانا میت کا حکم یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب تک لڑکی زندہ ہے تو بناؤ سنگھار وہ کرے جائز طریقے سے، لیکن جب انتقال ہو گیا، شادی نہ ہوئی ہو تو عام طور پہ جن قوموں میں یہ رسم و رواج ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں. ان امور سے بچنا ضروری. بس مختصراً حضور جواب دیجیے گا، وقت ختم ہے. کہ اگر دلہن تھی کوئی، اور ہم آئے دن واقعات سنتے رہتے ہیں کہ فائرنگ ہوئی، دولہا کا انتقال ہو گیا، دلہن کا انتقال ہو گیا، یا کسی اور وجہ سے کسی اور کا میک اپ کیا ہوا تھا اور انتقال ہو گیا، تو اب وہ میک اپ ریموو کریں گے، لیکن جب غسل دیں گے تو وہ سرخی پاؤڈر تو نکل جائے گا. جیسے نیل پالش ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو جڑی رہتی ہیں. ایسی چیزیں ہیں کہ جو بآسانی جدا ہو سکتی ہیں تو ان کو جدا کریں گے. تو بعض اوقات یہ ایلفی یا ایسی سخت چیز سے لگا لیتے ہیں ناخن کہ وہ ہٹانا چھڑانا دشوار ہو جاتا ہے. تو اب اگر چھڑانے میں تکلیف ہے تو اس کو نہ چھڑایا جائے. لیکن جو نیل پالش ہے تو نیل پالش تھینر اور دیگر کیمیکلز وغیرہ سے چھٹ سکتی ہے. تو جو چیزیں بآسانی جدا ہو سکتی ہیں ان کو جدا کر دیں تاکہ پانی اس حصے پر بہہ جائے. ٹھیک ہے. مجلس تجہیز و تکفین الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری مجلس ہے کہ مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو تدفین کے معاملات ہیں، کفن دینا ہے، تو الحمدللہ اس کی مجلس موجود ہے. بہت سارے اسلامی بھائی اس مجلس کا حصہ ہوتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں. ان کے علاقے میں جہاں کہیں بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے انتقال کا، کسی کے وصال کا، تو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. فی سبیل اللہ غسل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں. تو اگر آپ بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں تو ہماری اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی یہ مسائل سکھائے جائیں گے. اور اگر کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے اور غسل وغیرہ کے معاملات کرنے ہیں تو اس مجلس سے رابطہ کرنے کی صورت میں ان معاملات میں بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں. نمبر اس کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے اس کے حوالے سے سہولت حاصل کی جا سکتی ہے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عزوجل کل بھی دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، ان باتوں پر عمل کرنے، دوسروں کو ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کے